بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر دن بدن صورتحال ٹھیک ہونے کی بجائے الٹا خراب ہو رہی ہے، مطلب گوں مگوں کی کیفیت ہے، خاص طور پر ہماری عدالتوں کے اندر۔ اب پرسوں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا۔ وہ ان کے معاملات پرانے چل رہے تھے، کوئی کیسز ان کے ساتھ تھے، انہوں نے جواب دے کر یہ کہا کہ جی اس حالت میں کنٹینیو نہیں کر سکتا، انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اور کل ایک اور جج جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ آ گیا۔ اب یہ جج جس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہوں گا کہ یہ 8-9 مہینے بعد پاکستان کے چیف جسٹس بننے والے تھے، یعنی اکتوبر کے اندر قاضی صاحب نے ریٹائر ہو جانا تھا اور انہوں نے چیف جسٹس بن جانا تھا۔ اس طرح کی حالت میں یہ چاہتے تو پریشر بھی لے سکتے تھے یا پھر کمپرومائز کر لیتے، کیونکہ انسان کسی جگہ پہ بھی جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری پروموشن ہو، ظاہر سی بات ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں یہ پروموشن رکھی تھی کیونکہ یہ چیف جسٹس بننے والے تھے۔ آخر ایسا ہوا کیا کہ جن کی وجہ سے انہوں نے یہ اتنی بڑی اپرچونٹی جو ان کو ملنے والی تھی یہ چھوڑ دی۔ انہوں نے استعفے کے اندر کوئی وجہ نہیں لکھی، صرف یہ کہا کہ میں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا اور اب میں اس موجودہ حالت میں پاکستان کی بڑی عدالت کا جج نہیں رہ سکتا۔ اس طرح کی انہوں نے بات کی استعفے کے اندر۔ اب ہوا کیا؟ واضح ہے بات، جو پچھلے کچھ مہینوں سے پچھلے کچھ دنوں سے جو خاص کنڈکٹ قاضی فائز عیسیٰ کا تھا، اور بھی کئی باتیں ہوں گی لیکن اس میں یہ فٹ نہیں بیٹھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر وہ بندہ فٹ نہیں بیٹھے گا جو کچھ تھوڑا بہت آئین اور قانون کا جس نے کیا ہو اور پھر اس کے بعد غیرت اور عزت کی بھی اہمیت ہو اس کی نظر میں، تو وہ نہیں بیٹھے گا۔ تو قاضی صاحب کی جو ہے وہ انہوں نے پہلے ایکسپوز بھی کیا قاضی صاحب کو، یہ اپنے فیصلے کے اوپر بھی قائم نہیں رہتے، یہ تو ہم خود ٹی وی کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں جس طرح کے حالات قاضی صاحب کے ہیں۔ قاضی صاحب صرف اور صرف اگر ان کو کوئی حق پہ نظر آتا ہے تو وہ ہے نواز شریف اور مریم نواز اور شریف خاندان، اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ ان کو حق میں نظر نہیں آتا۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بندوں کو ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر بندوں کو ٹیکنیکل طریقے سے گھیر کر ان کو ناک آؤٹ کیا جائے۔ اور یہ میں کسی کی رپورٹ کے اوپر بات نہیں کر رہا، یہ ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹی وی بھی اب یہ ایک عجیب سی بات ہی ہے کہ یہ قاضی صاحب نے ہی دکھایا سب کو۔ وہ ایک مثال یہاں پہ بڑی فٹ آتی ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اتنی باتیں قاضی صاحب کے بارے میں شاید ہی ہمیں پتہ چلتی، جو ٹی وی پر جو ان کے مختلف کیسز کی جو سماعت ہے وہ لائیو ہوئی اور ہم نے دیکھا، تو ہم یہ اب دیکھ سکتے ہیں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب انصاف کو کس کٹہرے میں رکھتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب کی انتھک محنت سے، قاضی صاحب کی کوششوں سے، جہاں پہ عدالتوں کا نمبر انٹرنیشنلی انصاف کرنے والوں میں 130ویں نمبر پہ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ 137 نمبر پہ جو ہے نا وہ آخری نمبر پہ ہماری عدالتیں انصاف نہ کرنے کے معاملے میں ہوں گی اور انصاف نہ دینے کے معاملے میں پہلے نمبر پہ ہماری عدالتیں آئیں گی، جس طرح کا قاضی صاحب کا کنڈکٹ ہے۔ ویسے میری اپنی رائے کے مطابق ان دونوں ججز کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہم سب لوگ عوام ہیں، ہم جانتے ہیں 25 کروڑ کے کون کہاں پہ کھڑا ہے۔ 25 کروڑ عوام یہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں اور رپورٹس میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور مختلف کیسز کے جو فیصلے عدالتوں سے آ رہے ہیں اس میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ قاضی صاحب اور ان کی ٹیم چاہتی تو یہی ہے کہ جتنے بھی یہ آئین اور قانون کا جن کو گھوٹا ہوا ہے، یہ جو ہے وہ اب آئین اور قانون کو جو دہائی دینے والے آئین اور قانون کی وہ چلے جائیں اور ہم جس طرح چاہیں آئین اور قانون کو جو ہے وہ اپنے تابع کر لیں۔ یہی یہ چاہتے ہیں اور یہی شریف خاندان چاہتا ہے اور یہی پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں چاہتی ہیں۔ ہمارے اوپر انصاف کرنے والا کوئی نہ ہو، انصاف کی بات کرنے والا کوئی نہ ہو، اور یہی جو ججز تھے جو سب سے زیادہ بات کرتے تھے، ابھی کچھ ججز باقی ہیں، ان کے اوپر بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ دباؤ ہے کہ آپ بھی استعفیٰ دیں۔
اب دباؤ کس طرح ہوتا ہے؟ جب ان کو کسی کیس میں کسی ریفرنس کے اندر، حالانکہ قصور ان کا کوئی نہیں ہے، قصور ان کا یہ ہے کہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ اب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے صرف ایک تو یہ بات کی تھی کہ کے پی کے اور پنجاب کے اندر جو الیکشن نہیں کروا رہے یہ لوگ، اس وقت کے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں، اور اس طرح کے کئی فیصلے انہوں نے کیے جو آئین اور قانون پر مبنی تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کو انہوں نے جو ہے نا وہ ریلیف دیا اور باقی سب کو چھٹی کروا دی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ قاضی صاحب یہ کر رہے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کو انہوں نے ریلیف دینا ہے، باقی سب کو جو ہے نا ان کی چھٹی کروا رہے ہیں، اور خاص طور پر تحریک انصاف کی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہمارے اس ملک کی الیکشن قریب ہیں، حالات اور واقعات باہر والے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس بات پہ اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ قاضی صاحب کے ساتھ لوگ کیوں نہیں فٹ آ رہے؟ ٹی وی پر تو ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے۔ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ سائفر کا تو ختم ہو گیا اور مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈل گئی، لیکن آج جو پشاور ہائی کورٹ میں ان کا جو سمبل تھا بلے کا نشان ان کو واپس ملا تھا۔ آج ہائی کورٹ میں یہ کیس لگا، سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس لگا ہوا تھا جس کی سربراہی قاضی فائزہ صاحب کر رہے تھے، اس میں سنوائی تھی جو پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کی۔ اب پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے، کیا حساب کتاب ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کو بھی، اس پر بھی اپڈیٹ کریں گے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ قاضی صاحب کا جو کنڈکٹ ہے وہ سب پہ اب واضح ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وکلاء کو اب کھڑے ہونا چاہیے، پاکستان کے وکلاء اب کھڑے ہوں تاکہ عدلی آزادی کی تحریک جو انہوں نے 2007 میں چلائی تھی اب ایک دفعہ پھر ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت باہر کا ڈکٹیٹر تھا جس کی وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ عدلیہ آزاد ہو، لیکن اب اندر کا ڈکٹیٹر ہے۔ اندر عدلیہ کے اندر جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، عدلیہ کے اندر جس طرح کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں قاضی صاحب کی وجہ سے، اب تو قاضی صاحب کو میرا خیال یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب عزت والے ہیں خود ہی استعفیٰ دے کے چلے جاؤ یار، کیا اپنے پورے ملک کو آپ نے جو ہے نا وہ ایک ہجانی کیفیت میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن قاضی صاحب ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ قاضی صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کے فلیٹس لندن میں، دونوں کی رسیدیں ان کے پاس کوئی نہیں، جبکہ قاضی صاحب نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اوپر جو کیس چلایا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی بیٹی کی فیس انہوں نے بھری تھی غیر قانونی۔ اب انہوں نے فیس بھی جو ہے نا وہ جمع کروا دی۔ اگر کسی نے جمع نہیں کروایا وہ قاضی صاحب ہے۔ قاضی صاحب کے لندن میں فلیٹ کیسے آئے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ قاضی صاحب نے اپنے پیٹی بھائیوں سے فیصلہ لیا اور اپنے آپ کو بے گناہ تو ثابت کروا لیا۔ لیکن قاضی صاحب کو ایک بات کہتا ہوں، قاضی صاحب لوگ اب 90 کی دہائی میں نہیں رہتے، لوگ اب 2024 اور 23 کے اس میں 23 ابھی ختم ہوا ہے، اب 24 لگا ہے، تو لوگوں کے پاس سمارٹ فونز ہیں، لوگوں کے پاس اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ 90 کی دہائی میں ہیں، آپ دبائیں گے تو لوگ دب جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ذرا ریٹائر تو ہونے دیں اپنے آپ کو، پھر دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ یہ کرتے کیا ہیں، کیا بات کرتے ہیں۔ ہاں آپ کے پاس لندن کے فلیٹس ہیں، آپ چپکے سے ایک دن ریٹائر ہوں گے دوسرے دن ادھر چلے جائیں گے، لیکن اللہ کی عدالت بھی تو ہے نا قاضی صاحب، انصاف آپ کر نہیں رہے، لوگ آپ سے، آپ کے کلی کا آپ کے ساتھ مطمئن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے اس ملک کی، تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اس ملک کے لیے اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو دعا لازمی کریں، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔